لیڈرشپ ہے اور باقی بلکہ ان کے جو فالوورز ہیں بہت ہی مایوسی کے حالات ہیں ان کے لیے. جس قسم کے عمران خان صاحب نے ابھی مطلب کہ پے در پہ ایک دن پہلے انہوں نے جس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس بہت بڑا سرپرائز کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ون کیا پنجاب میں، اور ان کے ساتھ ہی ایک سیکنڈ سرپرائز آ گیا، اور جو کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک ایڈوائز آ گئی کہ جی آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. اور یہ دونوں وہ چیزیں تھیں جو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، اور جس کے اوپر خبریں یہ ہیں کہ جی بہت شدید ناراضگی ہے. لندن میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، وہ بہت ہی مطلب ہے کہ غصے میں ہیں، اور ان کی ناراضگی ہے کہ جی یہ کیوں اس طرح کے حالات، اس حد تک حالات چلے گئے، اور یہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کتنی آسانی کے ساتھ ان کے بقول کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اور پرویز الہی صاحب کو کس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا. تو اس میں یہ بھی کہ جی اس کے اوپر کوئی رپورٹ بھی مانگ لی میاں نواز شریف صاحب نے، اور یہ کہ جی ان کو تو یہ کنوے کیا گیا تھا کہ جی ان کے کوئی 7-8 لوگ ہیں ناراض ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہیں، اور اسی طرح سے کہ جی کچھ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جی پی ایم ایل کیو کے اندر بھی کچھ رفٹ پایا جا رہا ہے. تو اس قسم کی باتیں جب حقیقت کھلی تو اس قسم کے ریزلٹس کیوں ڈفرینٹ تھے اس لحاظ سے. تو یہ جو حالات ہیں اس کے اوپر جو ایک خبر بھی چھپی، اور اس میں یہ بھی تھا، آج کی ایک اہم خبر ہے بلکہ، اور یہ جو کہ کل جو رات کو واقعہ ہوا، مطلب ہے کہ جو ڈسولوشن آف اسمبلی کا جو فیصلہ ہوا اس سے پہلے مطلب ہے کہ ایونٹس کے اوپر تھا یہ جو خبر ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جی انہوں نے اپنی میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور پنجاب کی خاص طور کی حکومت ہے ان سے یہ گلا کیا کہ جی آپ تو ہمیں بالکل کچھ ڈفرینٹ پکچر بتا رہے تھے، اور یہ کیا ہو گیا، اور اب انشور کریں کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے تدابیر جو بھی ہے وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن وہ بھی کام ہو گیا، اور آج مجھے جو لگتا ہے ظاہر ہے اس ڈیفینیٹلی واقعہ پرسوں ہوا اور پھر جو واقعہ کل ہوا، اور اس کے اوپر اب گورنر نے چونکہ آلریڈی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور آئین کے تحت بھی ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ایڈوائس ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور کل آج ڈیزالو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کل 48 آورز گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور اس جو ہے یہ جو ناکامی ہے یہ نہ صرف یہ کہ جی یہ دو کوئی اس قسم کے صرف ایونٹس نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر 186 ووٹس لے لیے پرویز الہی صاحب نے اور وہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ کہ جی وہ نہیں چاہتی تھی پی ایم ایل این کے جی اسمبلی ڈیزالو ہو، اور اسمبلی ڈیزالو بھی ہو گئی. اصل بڑی ناکامی یہ ہے کہ جی جو اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کا پنجاب، جس کو اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا، وہ اب بڑا کلیئرلی ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے. اور اب وہ کس طریقے سے اس کو واپس لے سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں جا چکا ہے اس کو کیسے واپس لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پی ایم ایل این کا. لیکن جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایل این کے اندر کے لوگ ہیں کچھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سارا کچھ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے اوپر تو آپ یعنی کہ ان کو یہ کہہ کہ جی کہ آپ یہ سارا کچھ سنبھال لیں، اور خود جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری وہ وہاں پہ بیٹھی ہے. جو حمزہ شہباز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے، ان کا بڑا اہم کردار تھا اس موقع کے اوپر، ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. مریم نواز صاحبہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب تو پچھلے ظاہر 1.5-2 سال سے وہ وہاں پہ ہیں. تو جب ٹاپ لیڈرشپ ساری وہاں پہ ہو تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہاں پہ جو ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ جو پولیٹیکل ڈینٹ ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب ود ایوری پاسنگ ڈے، پولیٹیکل ڈینٹ اور سیریسلی ڈل رہا ہے پی ایم ایل این کو پنجاب میں. تو اس کو اگر رانا ثناء اللہ صاحب یا تتارڑ یا اس طرح کے کچھ اور لوگ روک سکتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ خبروں کے مطابق جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو تو واپس آپ امیجیٹلی بھیجیں تاکہ کچھ مطلب ہے کہ پولیٹیکلی کچھ ایکٹیویٹ کیا جائے. ان کے جو فالوورز ہیں، جو پی ایم ایل این کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے، یہ سارا کچھ. لیکن میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے یہ ساری ایفرٹ ظاہر ہے یہ پی ایم ایل این کرے گی، لیکن پی ایم ایل این بہت ہی ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئی ہے کہ جس سے نکلنا ان کے لیے میری ذاتی رائے میں پاسبل نہیں ہے. بیکاز یہ جو آج جو پی ایم ایل این جو کچھ فیس کر رہی ہے، یہ بیسیکلی اس کی وجہ وہی مارچ اپریل کا فیصلہ تھا، اور وہ بھی کہ جی جو مبینہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر کہ جی آپ نے یا یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا، جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب انیشلی بالکل ریلکٹنٹ تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن
ان کو چونکہ ڈرایا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی ہے تو پھر جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے نومبر 2022 میں، اور وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر تو پی ایم ایل این کا مستقبل ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، پھر آپ کے خلاف کیسز اور بن جائیں گے، جتنے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سب کچھ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، بیکاز مارچ میں اور اپریل میں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی، اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت انتہائی لو تھی، ان کی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر انتہائی مایوسی تھی، لوگ بہت زیادہ مایوس تھے، اور یا تو فوری اس کے بعد الیکشن ہو جاتے تو پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حالات بہتر ہو سکتے تھے، لیکن یہ ایک بات اس وقت بھی بہت سے لوگ کہتے تھے، اور میں بارہا کہتا رہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتے رہنا چاہیے اور ان کو ٹینیور مکمل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ اصولی بات کہ جو آپ خود ہی پی ایم ایل این ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ جی آپ ٹینیورز کمپلیٹ ہونے دیں، ٹینیورز کمپلیٹ ہو دیں،